بندہ اللہ کی رحمت میں ڈھانپ کر رہے، خداوند قدوس کی حفاظت کے حصار کے اندر رہے، اللہ تعالیٰ کے اس کائنات کے اوپر نازل ہونے والے انوار اور نور کی برکات کو حاصل کر سکے، تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر جمعے کو سورۃ الکہف کی تلاوت کیا کرو۔ فرمایا جو بندہ سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک خدا کی رحمت اس کو گھیرے رکھتی ہے، اللہ کی حفاظت کے اندر رہتا ہے۔ اور جو بندہ خدا کی رحمت کے حصار کے اندر ہو تو اس کو بس خالی ہاتھ اٹھانے کی دیری ہوتی ہے، بس اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کرنے کی دیری ہوتی ہے، رحمت نے پہلے سے گھیرا ہوتا ہے، اس کی دعا اسی وقت قبول ہو جاتی ہے۔ اگر ہم چاہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، ہم چاہیں کہ ہمیں رحمت خداوندی نصیب ہو، ہم چاہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر جو ہے وہ برکت ہو، تو ہمیں سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اچھا جی، چوتھی حدیث سماعت فرمائیں۔ چوتھی حدیث ہے، اس کو بھی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ بھی بڑی ایمان افروز حدیث ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے سورہ کہف کو پڑھا اور اس کے لیے اس کے مقام سے لے کر مکہ تک وہ سورہ کہف نور ہو جائے گی، وہ نور ہو جائے گی، حرم شریف تک خداوند قدوس اس بندے سے اور حرم کے درمیان ایک نور ہوگا۔ اور کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق میرے مصطفیٰ سے اور حرمین طیبین سے اس طرح قائم ہو جائے گا کہ اس کا آسان ترجمہ میں تنوں کر دیا کہ جڑا بندہ سورہ کہف دی تلاوت کرتا ہے اس دا رابطہ مصطفیٰ کریم نال ڈائریکٹ ہو جاتا ہے۔ اس کا آسان ترجمہ ہے جو میں تنوں سلیس کر کے دسیا، ایزی کر کے، کہ یعنی حضور نے فرمایا کہ جو بندہ سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو حرم سے لے کر اس کے گھر تک، حرم سے لے کر اس کے سینے تک خدا ایک نور کا کنیکشن کر دیتا ہے۔ وہ کنیکشن کیا ہے؟ وہ نکاح مصطفیٰ کا کنیکشن ہے، وہ رحمت خداوندی کا کنیکشن ہے۔ اگر بندہ یہ چاہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی رحمت اور ان کے کرم اور ان کی نگاہ میں رہے اور اس کا رابطہ اللہ اور اس کے رسول سے نہ کٹے، تو خدا اور اس کے رسول سے ڈائریکٹ رابطہ کرنے، کہتے ہیں کہ فلاں جگہ ہم کہتے ہیں فلاں جگہ کال کرنی ہے جی، ڈائریکٹ ڈائلنگ والا نمبر چاہیے، یا ہم کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں کہ ہمیں ڈائریکٹ ڈائلنگ والا نمبر چاہیے، یا ہم کہتے ہیں جی ہم نے یہاں سے پاکستان سفر کرنا ہے تو کوشش کریں کہ ہمیں ڈائریکٹ فلائٹ مل جائے، راستے میں کہیں ہمارا رابطہ کٹے نہ۔ ڈائریکٹ کے لیے ہم لوگ ہر وقت تلاش کرتے رہتے ہیں نا۔ تو یہ حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص نے سورہ کہف کو پڑھا اس کے لیے اس کے مقام سے لے کر مکہ تک یعنی حرمین طیبین تک ایک نور ہوگا، اور اس نور کا نور رحمت کی صورت میں ہوگا، وہ نور ہدایت کی صورت میں ہوگا، اور اس نور کا مصطفیٰ کریم کے ساتھ کنیکشن ہوگا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص نے سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں پڑھی، کیا؟ جس شخص نے سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں پڑھی، پہلے تو فرمایا کہ 10 آیتیں زبانی یاد کی، اس حدیث میں حضور نے فرمایا کہ جڑا دیکھ کے ہی پڑھ لے جائے، کیا کر لے؟ کوئی دیکھ کے ہی پڑھ لے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے محروم ہے نہیں فرمائے گا۔ فرمایا کہ جس شخص نے سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں پڑھی اس شخص کو خروج دجال سے ضرر نہ ہوگا، یعنی جس وقت دجال نکلے گا، قیامت قرب قیامت ہوگا، قیامت کی ہولناکیاں ہوں گی، فتنے بپا ہوں گے، انسان بے بس ہو جائے گا، فرمایا سورہ کہف اس کی حفاظت کرے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے بھی محفوظ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کی آندھیوں اور طوفانوں سے بھی محفوظ رکھے گا۔ کیا؟ اس کا تعلق کنیکشن قرآن سے رہا ہے، سورہ کہف کے ساتھ رہا ہے۔ یہ سورہ کہف جو ہے وہ فتنہ قیامت سے بچنے کا وظیفہ بھی سورہ کہف ہے، گھروں کے اندر برکت کا وظیفہ بھی سورہ کہف ہے، اور ڈائریکٹ اپنے گھر سے لے کر اپنے سینے سے لے کر مدینے تک کا جو کنیکشن ہے، وہ رابطہ ہے، وہ بھی میرے مصطفیٰ نے سورہ کہف کو مقرر کیا۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں پڑھ لی خدا اسے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ آخری بات، یہ بھی حدیث ہے، اللہ کے حبیب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس شخص نے سورہ کہف کو اس طرح پڑھا
کہ جس طرح کہ اللہ نے اس کو نازل کیا. اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی اس بات کو اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں، لیکن جو بات میری سمجھ میں آئی ہے، جو ہمارے اساتذہ نے آپ کو بتائی ہے، مجھے بتائی ہے، وہ میں آپ تک پہنچاتا ہوں کہ جس نے سورہ کہف کو اس طرح پڑھا کہ جس طرح اس کا نزول ہوا. کیا مطلب؟ ہمارے یہاں لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ تھوڑی سی تلاوت کر دی، ایک دو برکے پڑھ لیے، چھوڑ دیا. نہیں، سورہ کہف جب نازل ہوئی تو پوری کی پوری نازل ہوئی. اس کی 110 آیتیں اور 12 رکوع ایک ہی وقت میں نازل ہوئے ہیں. تو علماء اور محدثین نے لکھا اس حدیث کی شرح کے اندر کہ جب بھی بندہ سورہ کہف پڑھے نا تو کوشش کریں کہ پوری پڑھ کے اٹھے. کیا کریں؟ جب بھی آپ سورہ کہف کی تلاوت کریں، 15ویں سپارے کے اندر ہے، سورہ نمبر 18 ہے، اور جب بھی آپ سورہ کہف کی تلاوت کریں تو کوشش کریں کہ پوری سورت پڑھیں. جب پوری سورت بندہ تلاوت کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ پھر جس طرح کے نازل ہوئی ہے اسی طریقے سے بندے نے اگر اس کی تلاوت کی، یعنی پوری کی پوری پڑھی، تو اس کے لیے قیامت کے دن یہ سورت نور بن کر حفاظت کرے گی. کیا کرے گی؟ نور بن کر حفاظت کرے گی. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں کہ سورہ کہف مکمل نازل ہوئی ہے، اور اس کے نازل ہوتے وقت 70,000 فرشتے اس کی کیا کرتے تھے؟ تسبیح پڑھتے تھے. اب دیکھیں حضور نے